ہے۔ شریعت کی 4 دلیلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، اور حضور نے 10 سال ذی الحجہ میں قربانی کی ہے۔ یہ حضور کا متواتر عمل رہا ہے۔ اس میں ایک جو حضور نے 11ویں جو ہے کہ ہجری میں جو سرکار نے حج فرمایا ہے، کیونکہ 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا ہے نا، ربیع الاول شریف میں سرکار نے وصال فرمایا، 11ویں ہجری شروع ہوئے، تو 10ویں کا جو ذی الحجہ آ رہا ہے محرم سے پہلے، یہ تو حضور نے حج کیا تھا۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ابھی جو اپنی حضور نے قران کا حج باندھا تھا، اور سرکار اپنے ساتھ ہدی کے لیے عام آدمی ایک اونٹ لے جاتا ہے، اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ایک گائے لے جائیں، ایک حصہ بکرا بھی ہو وہ پورا کر دے۔ سرکار علیہ السلام 100 اونٹ لے کر مدینہ منورہ سے گئے تھے۔ 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے تھے، باقی سرکار مولا مرتضیٰ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نہر کرو، اور اس میں اشارہ مبارک تھا کہ میری جو عمر شریف تھی میں نے اس کا شکرانہ ادا کر دیا ہے، اور اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو 63 اونٹ سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، نہر کیے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک بڑی مبارک حدیث آتی ہے کہ جب نہر کرنے کے آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک پورا مجمع اور تماشا بنتا ہے کہ کس طرح اس کے، اور ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو فیس بک پر اس بیچارے قصائی کی جو ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کر رہی ہوتی ہے کہ اونٹ نے اس کے ساتھ کیا کر لیا، اور لوگوں ایک ہنگامہ ہوتا ہے، یعنی کس طرح اس کو باندھیں گے، کس طرح اس کو نہر کریں گے۔ تو یقیناً اونٹ ایک ایسا جانور ہے، طاقتور جانور، اس کے منہ میں اتنی طاقت ہے کہ جناب قریب اگر کوئی بندہ آ جائے اور اس کے منہ میں اگر اس کی کوئی بدن کا حصہ آ جائے تو وہ تو بندے کو مار ڈالے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار نے نہر کے لیے خنجر اٹھایا تو ہر اونٹ اپنی گردن اٹھا کر حضور کے پاس خود آتا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود، سبحان اللہ۔ اور محبوب کے ہاتھوں سے وہ نہر ہونا چاہتا تھا، سرکار کے ہاتھ سے وہ ذبح ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ جانوروں میں کتنا عشق تھا کہ مجھے کوئی اور خنجر نہ چلائے، میری گردن پر اگر کوئی خنجر چلائے تو جناب سید عالم ہو، تاکہ یہ اللہ کے حضور میرا تحفہ، میری قربانی ہو، اور وہ ہو اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے۔